السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں یوسف سفر. آپ دیکھ رہے ہیں یوسف سفر یوٹیوب چینل. ناظرین، اب لوگوں کو یاد ہے 2-3 دن سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی وادیوں کے حوالے سے بات کیا تھا. وہ یہ تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتا دیا تھا کہ مدینہ میں کافی اودیہ ہیں، اور ہم نے ایک وادی کے حوالے سے بھی بات کیا تھا، اور میں نے وادیوں کا نام بھی لے لیا تھا. تو اس میں ایک ہم نے بات کیا تھا وادی العقیق کے حوالے سے، اور کیا تعلق ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے حوالے سے احادیث بھی میں نے آپ لوگوں کو پیش کیا تھا. تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں وادی بطحان کے حوالے سے. یہ بھی ایک وادی ہے. اسی وادی کے ساتھ ایک ڈیم بھی لگا ہوا، اور اس کے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے. ناظرین، یہ ہے وادی بطحان. اور یہ ہے وادی سد بطحان. سد مقصد یہ ہے کہ ڈیم. تو یہاں پہ اسی وادی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وادی. ٹوٹل یہ وادی ہے. میں تو وادی کے در سے جا رہا ہوں. یہ تو مختلف آپ دیکھ رہے ہیں. میں پیچھے لے کے آؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ وادی ہے. یہ اس کا ڈیم ہے. یہ ڈیموں کے سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک سائڈ ہے اور دوسرا یہ ہے. یہ ایک کیا کہتے ہیں، یہ مدینہ کی ایک کیا نام ہے، مدینہ کے اندر سے یہ وادی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ مدینہ کے شہر سے کراس کر کے چلا جاتا تھا. اچھا، یہ جاتا تھا یہاں سے یہ وادی. اور آپ لوگوں کو دوسرا بھی اس کا کونا دکھاؤں گا جس جگہ پہ کافی باغات بھی ہیں، اسی وادی سے یہ پانی پیتے تھے. یعنی اسی وادی کے طرف سے یہ پانی وادی کا پانی یہاں سے جاتا تھا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ کراس کر کے چلا جاتا تھا کہاں سے؟ مسجد قباء کے قریب سے. پھر گربان ایک علاقہ ہے، مسجد قباء سے کراس کر کے پھر یہ جاتا تھا. اس کا جو راستہ تھا وادی کا، تو کیا نام ہے، مسجد قباء کے قریب سے پھر گربان کے بعد پھر یہ جاتا تھا حرم سے پہلے کراس کر کے. پھر یہ جاتا تھا جو کیا نام ہے، ایک علاقہ، وہ جو غزوۃ الخندق نہیں ہے، پہاڑ سلع، وہاں سے کراس کر کے وہاں سے جاتا تھا شہر کے باہر. تقریباً اس میں حدیث بھی ہے کہ اس جگہ پہ یہی راستہ تھا، یہی وادی تھا. تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غزوۃ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اسی سے وضو کیا تھا. اس کے حوالے سے کافی احادیث بھی ہیں. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ابھی سے آپ لوگوں کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ وادی کا جو راستہ ہے، یہ ڈیم ہے. یہ تو اس کا ترمیم کیا تھا سعودی عرب نے. پہلے کہہ رہا تھا اس میں پہلے ڈیم تھا اسی وقت، لیکن چھوٹا سا ڈیم تھا، تو سعودی عرب نے اس کا ڈیم کا تعمیر کیا تھا. جی ناظرین، یہ ڈیم کا راستہ ہے، وادی کا راستہ ہے. یہاں سے نکل کے یہ وادی بطحان دیکھیں، یہاں سے اس کا راستہ ہے. یہاں سے یہ ڈیم کا، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی مختلف ڈیم ہے، یہاں سے نکل کے یہ ایسا راستہ ہے اس کا، اسی طرف سے جا رہا ہے. تو اچھا، یہ ڈیم جو موجود ہے نا یہاں پہ، ایک اسی علاقے میں، یہ جو علاقہ ہے نا اس کو کہتے ہیں الحرہ. مدینہ، ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ ایک حرہ کے اندر ہے. حرہ عربی زبان پہ جو کالا سا پتھر نہیں ہوتا، کالا سا جو جلا ہوا پتھر جس کو لاوا کہتے ہیں انگلش میں یا اردو میں، تو اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کس چیز کو یعنی حرہ کس کو کہتے ہیں. یہ تو ہم ڈیم کے اوپر ہیں. تو یہ وادی ہے، یہ وادی. اچھا، یہ
جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مناظر جو یہ بلیک نظر آ رہا ہے اسی کو کہتے ہیں حرہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہم ڈیم کے اوپر ہیں. ابھی یہ ڈیم ہے اس کو کہتے ہیں سد وادی بطحان. عربی زبان پہ سد کس کو کہتے ہیں؟ ڈیم کو. یہ ہے نا یہاں سے یعنی ناظرین آپ خود دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے ڈیم. یہاں سے یعنی آتی ہے پانی یہاں سے کراس کر کے سے سائڈ سے جا کے پھر دوسری طرف سے یہ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ ہے وادی بطحان. اس میں بھی کافی احادیث ہیں جیسا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غزوۃ خندق اسی جو یہاں سے جو پانی جاتا تھا نا غزوۃ خندق تک آگے سے بھی کراس کر کے جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اسی وادی کے پانی سے جو متصل ہے وہاں تک اسی سے وضو کیا تھا. وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اس میں 2-3 بھی احادیث ہیں. اچھا بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ اسی علاقے سے آتا ہے. یہ جو علاقہ ہے نا اس کو کہتے ہیں شوران، منطقت شوران. اور شوران یا الرانونا یہ دونوں متصل ہیں، دونوں ساتھ میں ہیں. الرانونا ایک وادی ہے اس کا بھی نام ہے وادی الرانونا اور شوران. اچھا بیسیکلی یہ آج کل یہ جو ہے نا یہ شوران بہترین آبادی جگہ ہے. یعنی یہاں پہ کافی اسکیم بنے ہوئے اور ماڈرن لحاظ سے یہاں پہ یعنی مختلف چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. یعنی ایک اسکیم بنے ہوں، ایک اسکیم نے کافی تعداد کے اسکیم ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وادی. تو یہاں پہ یہ ہے نا لوگ یہ جو اسی علاقے کے لوگ جو ہیں نا قریب یہاں سے، تو جو لوگ صبح کے ٹائم پہ یہاں کے آ کے جو یہاں پہ آبادی دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ بھی آبادی ہے، یہ بھی پیچھے ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ آبادی یہ ڈیم کا راستہ، یہ وادی کا راستہ ہے. ناظرین یہ جو پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ یہ پیچھے سے لمبا سا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے پہاڑ احد جو ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا غزوۃ احد کے حوالے سے. یہ ہے پہاڑ احد. یہ پہاڑ جو آبادی کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پہاڑ احد. تو یہ بھی ایک شرعی حدود ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف سے. تو یہاں پہ آبادی ہے، لوگ آتے ہیں صبح کے ٹائم پہ یہاں پہ واک کرنے کے لیے. تو یہ ایک ڈیم کا ایک راستہ یہاں پہ یہ ہے، وہ دوسرا اس کے ساتھ چھوٹا سا پہاڑ بھی ہے. اسی کو کہتے ہیں حرہ. یہ جو یعنی حرہ کا مقصد ہے اسی کے طریقے سے یہ پہاڑ ہو یا پتھر ہو یا جلے ہو جو بھی ہے جو لاوا سے ہو کے ہو. یہاں سے دیکھیں نا اس کے جو ڈیم کے جو سعودی عرب کے طرف سے اور سعودی عرب کے حکومت کی طرف سے جو انتظامات کیا ہوا ہے، یہ ڈیم کا بھی تعمیر انہوں نے دوبارہ ترمیم کیا تھا اور اصلاح بھی کیا تھا. اور یہ مختلف ڈیم کے ادارہ ہیں یہاں کے جو اس کی لیے کر رہے ہیں. تو کافی سالوں سے اس کا پہلے یہ راستہ تھا کہ مسجد نبوی شریف کی طرف اسی یعنی قریب تھا، مسجد نبوی شریف سے قریب سے یہ ڈیم کا یہ جو وادی کا راستہ تھا نا، یعنی اسی راستے سے یہی راستہ ہے جو کافی مدینہ کے جو مختلف آبادی اور مختلف جو باغات تھے کھجور کے، خصوصاً کھجور کے، یہاں سے کافی مثلا اسی پانی سے جو یہاں پہ جو پانی بہتا تھا پورے سال کے بارش کے ٹائم پہ، اسی سے مدینہ کے باغات جو قباء میں تھے، باغات جو عوالی میں، جو بھی قربان میں، اسی باغات سے مثلا لو آگے بھی اس کا ایک بڑا سا وادی ہے. یہ تقریباً یہ وادی بہتا تھا کچھ یہاں سے اس سے یعنی
اسی علاقے میں کافی وہاں سے پتہ نہیں کس جگہ سے بہہ کے آ کے یہاں سے کراس کر کے پھر جاتا تھا یہ شہر کی طرف. جیسا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا یہ تو کافی یعنی کوئی 35-40 کلومیٹر تک یہ جاتا تھا, پھر شہر کی طرف سے نکل کے چلا جاتا تھا. یہ شمال کی طرف مدینہ کا جو شمال ریجن ہے نا, شمال کی طرف وہاں سے نکل کے جاتا تھا یہ پانی کا جو راستہ ہے. تو اس کا یہ فائدہ تھا کہ مدینہ منورہ کے جتنے جو آبادی تھے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے تو ابھی تک اسی وادی سے پانی کا سہولت ملتا تھا. کہ بہتا تھا کہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ناظرین سب کو مدینہ منورہ میں باغات کے حوالے سے اور مدینہ منورہ کی زمین ایک اچھا سا زمین ہے, ایک زرعی زمین ہے. ناظرین اسی سائڈ میں دیکھیں یہ پورا سا جتنا نظر آپ مار رہے ہیں نا, اتنی طرح یہ کیمرہ جو آپ لوگوں کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ سب پورا سا وادی ہے. وہ جو چڑھائی ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں آبادی ہے, یہ چڑھائی ہے, یہ نیچے سب وادی ہے. تو ناظرین یہ اس کا جو لوگ یہ جو یہاں سے لوگ آتے, میں جیسا آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں سے لوگ آ کے ڈیلی وہ کرتے ہیں واک کے ٹرینک صبح کے ٹائم پہ اور عصر کے ٹائم پہ. آج کل گرمی ہے نا, اس کی وجہ سے لوگ صبح کے ٹائم پہ یا مغرب سے پہلے یہاں پہ جو قریب لوگ رہ رہے ہیں نا, یہاں پہ آ کے واک کے جو ٹرینک کرتے ہیں, گھومتے ہیں آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. تو یہاں سے یہ اس کا راستہ ہے. ہم نیچے ابھی ڈیم کے اوپر سے نیچے ہم آ گئے ہیں. یہ ہے نا جیسا میں آپ لوگوں کو بتایا تھا نا, یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی وادی ہے نا, یہ بھی وادی ہے. لیکن انہوں نے اس کا راستہ بنایا تھا کہ تاکہ ڈیم کے ذریعے سے جو ڈیم کا راستہ ہے نا اسی ادارے نے بنایا اسی کے, تاکہ پھیل نہ جائے آبادی کی طرف. انہوں نے اس کا ایک اپنے طریقے سے ایک انتظام کیا ہوا ہے. تو ہم آگے کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وادی کے حوالے سے. تو ناظرین یہ تھا وادی بطحان کے حوالے سے. ناظرین ہم جس کا راستہ ہے نا آگے جس جگہ سے کراس کر کے جا رہا ہے یہ وادی, وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کس جگہ سے یہ وادی نکل کے جاتا تھا. مگر یہ تو ابھی تو یعنی اب دیکھیں نا اس میں احادیث بھی ہیں, لیکن مجھے وہ احادیث یاد نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے, لیکن یہ ذکر ہے کہ مؤرخین میں بھی ذکر احادیث بھی موجود ہیں کہ اس کا جو اینڈ تھا نا, جس جگہ سے کراس کر کے یہ جا رہا تھا یہ وادی, جو موقع غزوت الخندق, اسی کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی سے وضو کیا تھا. اور دوسرا بھی ایک حدیث ہے لیکن اس کا مجھے یاد نہیں ہے, کچھ برکہ کا ذکر ہوا تھا, بلکہ وادی کا نام کے لحاظ سے ذکر ہوا تھا وادی بطحان. تو وادی ظاہر ہے بطحان ایک نام ہے علاقے کا. تو ابھی یہ علاقہ جو معروف ہے نا, جو علاقہ اسی علاقے کا نام رکھا گیا جیسا محلہ جیسا علاقہ وادی بطحان علاقہ یا وادی بطحان ڈسٹرکٹ, یعنی اس طریقے سے یہ ہے. تو ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے وادی کا جو راستہ ہے. تو یہ آج صبح کا ٹائم پہ تو ابھی گرمی بھی شروع ہو گیا, آج کل مدینہ منورہ میں گرمی بھی ہے. تو یہ ہے ناظرین, یہ جو ادارہ ہے نا ہر ٹائم یعنی یہ ڈیم کا اور یہ وادی کا ہر لحاظ سے اس کے نگرانی کرتے ہیں, ہر جو بھی ضروریات ہوتا ہے. تو جیسا میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اسی وادی کا بھی ترمیم ہوا تھا, پہلے اسے بنا ہوا تھا, لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ڈیم کس نے بنوایا تھا اسی وادی کے اندر. کوئی کسی مورخین نے ذکر کیا تھا,
کہ کنفرم نہیں ہے. مورخین نے ذکر کیا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفۃ الراشدین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس نے یہ ڈیم بنایا تھا. تو لیکن اس کے حوالے سے کنفرم نہیں ہے، لیکن اسی جگہ پہ ڈیم تھا پہلے سے. تو سعودی عرب نے ایک یعنی پکا سا ڈیم اسی جگہ پہ تعمیر کر کے اسی جگہ پہ اچھے طریقے سے بنوایا تھا، جو ماڈرن طریقے سے جو ہے. تو یہ ہے نا، ہم مختلف یہ وادی کے راستے سے ہم جا رہے ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں ڈیم، اور انداز میں نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ یہ آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو ہم آپ لوگوں کو آگے بھی دکھائیں گے کس جگہ سے اس کا جو راستہ ہے نا، ہم کوشش کریں گے وہاں سے بھی آپ لوگوں کو اسی راستے سے بھی دکھائیں گے کس جگہ سے کراس کر کے یہ وادی جا رہا تھا شہر کے اندر، مدینہ کے شہر کے اندر، بلکہ شہر کے اندر سے کراس کر کے. جیسا میں آپ لوگ یہاں سے جاتا تھا مسجد قباء کی طرف، مسجد قباء میں جو مسجد قباء ہے وہاں پہ بھی کافی باغات تھے، وہاں سے کراس کر کے پھر یہ قربان سے قربان اور عوالی کے بیچ سے قربان سے کراس کر کے پھر حرم کی طرف جاتا تھا. ایک علاقہ تھا السیح کہتے تھے، وہاں سے موڑ کے پھر جاتا تھا یہ پہاڑ سلع کے ساتھ. پہاڑ سلع وہ ہے جس جگہ پہ غزوۃ الخندق کا جو جگہ ہے، وہ آج کل میں نے وہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا غزوۃ الخندق کے حوالے سے، اسی کے وہ جو پیچھے ہے وہ ہے پہاڑ سلع. تو وہاں سے کراس کر کے پھر شہر سے نکل کے شمال کی طرف یہ جاتا تھا یہ وادی کا راستہ. ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ وادی، یہ ہے جس جگہ سے وادی بطحان جو جا رہا ہے، یہ اس کا راستہ ہے وادی بطحان. اسی جگہ سے نکل کے پھر مسجد قباء کے یہ جو آبادی ہے یہاں سے کراس کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے مسجد قباء کی طرف. یہ ہے اس کا ایک راستہ.